اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخرہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائے ہمارے لیے کم ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوا، ہمیں زندگی کی مزید سانسیں عطا کی اور ان سانسوں کو متبرک، مقدس اور عبادتوں کی برکتوں، لذتوں کو حاصل کرنے والی بنا کر پھر سے زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. محترم سامعین، قرآن عظیم کے حکم کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان پر اللہ کا شکر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اتنے ہیں کہ انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. خود قرآن اعلان کرتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو، اجر کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، قطعی طور پر تم شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ گن نہیں سکتے. تو شکر بجا لانا اور شکر کا سب سے صحیح اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، سیکیور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بندگی والا بنا دے. اور ناشکری، اللہ کا شکر نہ کرنا، یہ کفر ہے. اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، شکر بجا لانے کے طریقے بتا دیے. نماز بھی شکر کا ذریعہ ہے، روزہ بھی شکر کا ذریعہ ہے، ذکر اللہ بھی شکر کا ذریعہ ہے، صحبت صادقین بھی شکر کا ذریعہ ہے، طلب دیدار خدا بھی شکر کا ذریعہ. ساری چیزیں شکر گزاری کے مختلف طریقے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پورے شکر گزاری کے طریقوں کو ایک جگہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے. اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صحبت صادقین بھی ملتی ہے، ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کی جانے والی چھوٹی عبادتوں کا بڑا ثواب، بڑی عبادتوں کا بہت بڑا ثواب، ایک نیکی کا فرض کے مماثل، ایک فرض کا کئی فرائض کے مماثل، 70 فرائض کے مماثل ایکول. ایک فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو ملٹیپائی کر دیتے ہیں اور 70 ٹائمز بنا دیتے ہیں. ایک فرض ادا کیا 70 فرائض کا اجر و ثواب ملتا.
تو اب اس حساب سے زندگی کے یہ سانسیں غنیمت جاننی چاہیے، زندگی کے یہ لمحات کو، یہ اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ قبرستانوں اور حضیروں میں ہزاروں ایسے نوجوان پڑے ہیں جو خبروں میں یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں زندگی اور ملتی اور ہم اللہ کی عبادت کرتے، شکر گزاری میں اپنی سانسوں کو گزارتے، لمحات کو، اوقات کو گزارتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پھر سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی عبادتوں، عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کو بٹورنے کا ایک موقع دیا ہے۔ سانس ہے تو جسم ہے، زندگی ہے۔ سانس گئی تو کیا کہتے ہیں؟ لاش، مرحوم، میت، باڈی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے، ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میری آپ کی سب کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر، گریو، قبر جس میں ہم دفنائے جاتے ہیں، ابھی گئے نہیں، پتہ ہی نہیں خبر کیا ہے، جو گئے ہیں ان سے پوچھو اور وہ بتا نہیں سکتے۔ قبر، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر ہر انسان کے گوشت، ہڈیاں، چربی سب کچھ کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھا جاتی ہے، نہ جسم رہتا، نہ ہڈیاں، نہ چربی، سب کچھ کھا جاتی ہے۔ نہیں کھاتی ہے تو کیا؟ ایمان اور اعمال۔ کتنی پتے کی بات ہے میرے بھائیوں، واقعی جسم سڑنے والا، گلنے والا، مٹنے والا، ایمان۔ اس لیے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانا ہے، اپنے اعمال کو نیک سے نیک بنانا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے ایمان کو بھی جلا بخشنے والا ہے، شائننگ لانے والا ہے، ریفریش کرنے والا ہے، مضبوط سے مضبوط کرنے والا ہے۔ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں ان اعمال کو نکھارنے والا ہے، ان اعمال میں ہمیں برکت دینے والا ہے، زیادہ اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ایمان اور اعمال کی ٹریننگ کا بہترین مہینہ، بہترین ٹرینر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ حاضرین محترم، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، پہلا روزہ ختم پر میری بات ذرا توجہ سے سنیے، ذرا 2020 کے رمضان المبارک کو یاد کیجئے، لائیے۔ ایسا بیٹھے آپ، ہم 20 سال سے یہ فقیر خدمت کرتے آ رہا ہے قرآنی، گزشتہ سال بھی آپ تمام کی دعاؤں سے خدمت پوری ہوئی، ڈے ٹو ڈے برابر درس قرآن ہوا، لیکن آپ لوگ تھے نہیں تھے۔ تو یہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 سے دہلی بھی تھی، ہلی بھی تھی، پریشان۔ آج تو یوز ٹو ہو گیا، کووڈ-19 ختم ہو گیا، پورے چکلے لگ گئے اس کو اور ٹھکانے لگ گئے، سب اپنی اپنی جگہ آ گئے نارمل زندگی کی طرح۔ اگرچہ کہ آنکڑے بڑے بڑے بتائے جا رہے ہیں، دنیا میں سب پریشانی ہے، سب کچھ ہے، نہ ٹریولنگ رک رہی نہ کچھ، جبکہ ٹریول رک گیا تھا، پلینز بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند، ہر چیز بند، ایک ہی وقت تھا، بند بند بند، لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ مسجد بھی بند، جماعتیں بھی بند، نمازیں بھی بند، قرآن عظیم کی تلاوت گھروں میں کی جا رہی تھی، باجماعت نمازیں گھروں میں ہو رہی تھی، تراویح کی نمازیں گھروں میں ہو رہی تھی۔ جو پڑھے ہیں ان کے دلوں کو معلوم، یہ فقیر تو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر پڑھا، لیکن جو پڑھے ہیں پوری دنیا میں گلوبلی، ایک دو گھر کی بات نہیں ہے، ایک دو کنٹری، ایک دو اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، گلوبلی یہ صورتحال۔ میں اس لیے ریوائنڈ کر رہا ہوں کیسٹ کو کہ اب ہمیں شکر گزاری کے ساتھ بڑے ٹاسک، بڑے ٹارگٹ لیلۃ القدر کے لیے ابھی سے دعا کرنی ہے۔ یہ فقیر 4 مہینے پہلے ظہر الجمعہ کے بیان میں سب سے کہا تھا کہ بھائیو ایزی مت لیجئے، دعا کیجئے، دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کس کی دعا سنی پتہ نہیں، سب تڑپے دعا کیے، آج یہ صورتحال ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں آزادی کے ساتھ ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، کرنے والے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں، شریعت میں مداخلت کو ہم قطعی گوارا نہیں کرتے۔
تو اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ وہ دنوں کو یاد کیجئے، پوری دنیا نمازیں، روزے ہوئے، نمازیں، مسجدیں ویران، بے رونق، لاک ڈاؤن، لاک پڑے ہوئے ہر جگہ، سینیٹائزر، بلا بدتر، ماسک، یہ وہ سب لگا کے، کیا ہوا بھائی؟ جینے والے جیے، جانے والے گئے۔ احتیاط ضروری ہے، اس میں شک نہیں، لیکن موت سے ڈرنے کے بجائے جس کا کوئی علاج نہیں، جس کا کوئی حل نہیں، موت سے کس کو رستگاری؟ آج وہ تو کل ہماری باری، یہ تو سائیکل ہے، یہ چل رہی ہے، چلتے رہے گی۔ ڈرنا بچنا کس سے ہے؟ وہ اہم سوال ہے۔ پورا قرآن عظیم بتاتا ہے تو ڈرو اللہ سے، ڈرو آخرت سے، ڈرو قیامت سے، ڈرو برے باتوں سے، گناہوں سے ڈرو، دوزخ کی آگ سے ڈرو، انبیاء کرام کی دعا کو اختیار کرو، وقنا عذاب النار، اے ہمارے پالنہار پروردگار دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو بچنے کے لیے دعا کرنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ موت سے بچنے کی ایک دعا مجھے بتا دیجئے، کسی ایک کا قول بتا دیجئے، نہیں، وہ تو آنی ہے، آ کر رہے گی۔ تو گھروں میں نماز بھی پوری دنیا میں دوگانا ایک جیسی صورتحال میں پڑھا گیا، مرنے والے مر رہے تھے، عزیز اقربا میتوں میں شرکت کے لیے قریب ترین ہیں، ڈر رہے ہیں، نہیں کوئی مجھے بھی وائرس لگ جائے گا۔ شادیاں ہوئی اس دور میں محدود، لیمیٹڈ، 20 سے بھی کرے 50 سے بھی کرے، پھر اس کے بعد کورونا وائرس کو پی گئے، پھر سے وہی صورتحال، کاروبار بند، بزنس بند، اور حال یہ ہے کہ ابھی تک بھی کوئی سنبھلا نہیں میرے بھائی۔ ہر ایک سے پوچھ لو، ہر فیلڈ میں جی ڈی پی ہر ایک کی گری ہوئی ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر فیلڈ والے کی جی ڈی پی گری ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب کیا ہوا؟ ماضی، پاسٹ سبق کا ذریعہ بنتی، حال پریزنٹ عمل کرنا ہے، ایکشن میں رہنا ہے، اور فیوچر مستقبل جو ماضی میں سبق ملا ہے اس سبق کی تیاری کرے، اس سبق کے لیے پریپیئر ہو، پلاننگ کرے۔ تو یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو نصیب کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پھر سے مسجدیں آباد ہوئی، تراویحیں ہو رہی ہے جی، پھر اللہ نے توفیق دی ہم پھر سے درس قرآن مجمع میں کریں، ورنہ ہمارا کام تو الحمدللہ our work, our identity رہیں گا۔ اور ایک قول ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کنٹینیوشن کرامت سے بڑی چیز ہے۔ یہ فقیر کو اپنی گدی میں بٹھا لیا ہے، اپنے نیچر میں داخل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 20 سال سے جاننے والے، شریک ہونے والے واقف ہیں، گواہ ہیں کہ نان اسٹاپ حالات کچھ بھی ہوں دو، کیسے بھی ہوں دو، لیکن اپنی دینی خدمت، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور میرے بھائیو، لاسٹ رمضان المبارک میں صورتحال یہ رہی کہ گھروں میں پیک ہو گئے، ہر کوئی امامت کے پوسٹ پر آ گیا، ہر ایک کو امام بننا پڑا، تراویح کا امام، 5 وقت کی نمازوں کا امام، کبھی امامت کیے نہیں، آئے سیدھا وضو کیے، آڑا تیڑا کھڑے ہو گئے، میاں کے پیچھے پڑھ لیے، مرشد کے پیچھے پڑھ لیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی، تراویح نماز، یہ فیکٹ ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ دین کو سیکھ کے رہنا چاہیے، بیسک چیزوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنی بڑی مصیبت آئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہم نے پورا میٹیریل دیا اللہ کے فضل سے۔ نماز تراویح کی بات آئی، گلوبلی جانشین، فرزند جانشین عمران میاں سلمہ الوہاب نے عربی اس کا ترجمہ تراویح تسبیحات کا نکالے۔ اب اردو کا دور تو رہا نہیں، عربی کو بھی برابر آتی نہیں، کیا کرنا؟ رومن، عربی کا بھی رومن اور اردو کا بھی رومن۔ پھر آئی بات
کہ بھائی انگلش انٹرنیشنل ضرور ہے لیکن ہندوستان میں ہندی زیادہ چلتی، ہندی. پھر آئی بات تیلگو، ایک علاقہ مخصوص ہے، بعض اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں صرف تیلگو چلتا، تیلگو. اللہ کے فضل سے میری 12 سال کی نواسی نظرہ تحریم سلمہا، 12 سال کی بچی رومن، انگلش، ہندی، تیلگو میں جو کام ہوا ہے وہ میری بچی کا ہے. اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ کی حیا اور عفت کا صدقہ اسے عطا کر دے. وہ چیز آئی آج بھی، ابھی یہ سال بھی وہ چیزوں کا ڈیمانڈ ہوا، لوگوں نے لیا. پھر اس کے بعد اور آسانی، جن کو اردو، رومن، انگلش، ہندی، تیلگو کچھ بھی نہیں آتا، سیدھے سادے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، ان کو کیا کرنا؟ چلیے ان کے لیے وائس ریکارڈنگ کر کے پوری تسبیحات یہ فقیر پڑھ دیا، وہ بھی ڈال دی، وہ بھی لے لیے اللہ کے فضل سے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، رسول مہدی کا صدقہ ہے، اور پوری قوم مہدویہ کے پورے داروں کے ان پورے بزرگان دین کی جوتیوں کا صدقہ اس فقیر پر نظر کرم ہے جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے. اللہ نے اس فقیر میں وہ کیپیسٹی، وہ ٹیلنٹ دے دیا، از خود اس کی مہربانی ہے، گاڈ گفٹ ہے، کہ کرنٹ جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ کے فضل سے ہم رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. چنانچہ کورونا وائرس پر بھی یہ فقیر کا خطاب ہے، لاک ڈاؤن پر بھی ہے، اس وقت کے جو سچویشن تھے، جو ٹاپکس تھے، کرنٹ ٹاپکس تھے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹاپکس تھے، اللہ کے فضل سے آئے. نہ صرف یہ بلکہ ان فیوچر بھی کچھ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ صلاحیت دیتا ہے، اور ہم جتنی اپنی مہدوی بھائیوں کی، مومن بھائیوں کی خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے. تو گلوبلی اللہ کے فضل سے ان خدمات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت تامہ اور عامہ عطا کیا. میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں ان پورے دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کا. انہوں نے ای میلز کیے، کالز کیے، میسیجز کیے، شکریہ ادا کیے، اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو ایسے ہیں کہ اپنے جذبات اپنی بیٹھی جگہ مجھے اپنی دعاؤں میں، ہماری جانشین کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دعاؤں کو جاری اور ساری رکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ناقابل فراموش خدمات کرائی ہیں، دنیا بھر سے دعا آئی، تو نازک ترین وقت میں اللہ تعالیٰ یہ کام کرایا. یقیناً رمضان المبارک کے مقدس میں مہینے میں باوجود گھروں میں رہنے کے، لاک ڈاؤن میں رہنے کے، لوگوں نے، بلکہ یہ فقیر کا تاثر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی نمازیں، لاک ڈاؤن کی تراویحاں اور لاک ڈاؤن کے گوشے، پرائیویسی بہتوں کو جھنجھوڑی، بہتوں کی اس چشم کو، اس دریا کو بہائی، بہت کے آنسو نکلے. اور اللہ رب العالمین وہی ایک ڈراپ، وہی ایک قطرے کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ اس کے نام اعمال کو ایک جگہ رکھو، اس کے ایک قطرے کو ترازو میں تولو، میزان میں تولو. اگر یہ بھاری ہے، میری سچی محبت میں نکلا ہے، میرے سچے شوق میں نکلا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے سے جنت میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے بہت کیا. معصوم عورتیں، لوگ یہ فقیر کے پاس بھی آ کے دگانے سے پہلے اجازت لینے کے لیے روئے ہیں، لٹرلی آنسوں سے روئے ہیں. تو ایسے ہر جگہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ جو مجھ فقیر کے سامنے روئے وہی روئے باقی نہیں. پوری دنیا میں یہی صورتحال تھی، گلوبلی ہے. تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اب تو حالات بظاہر نارمل کر دیا. کورونا وائرس کو ہم نے خشک کر دی، اب یوز ٹو ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیا. آج پہلا دن ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں دینداری پیدا کریں، اور جو دینداری میں آپ پرفیکٹ ہوئیں گے، ٹرین ہوں گے، اس کو باقی رکھیے اگلے دنوں میں. اگلے دنوں میں کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون سا وائرس آنے والا ہے، کون سا فیس آنے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. کبھی سیکنڈ بول رہے ہیں، کبھی تھرڈ بول رہے ہیں. وہ کتنے فیس ہیں، کیا فیس ہیں، وہ فیس نہیں، بلکہ اللہ کے فیس کو دیکھیے، اللہ کی مرضی کو دیکھیے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی کو اپنا سب سے بڑا ٹارگٹ بنا لیجئے. تو پھر اس کے بعد
سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا، ہمیں نکھارنے کا ذریعہ بنے گا، ہمیں ابھارنے کا ذریعہ بنے گا، ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے گا۔ حاضرین محترم، شعبان المعظم کے آخری میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ فرما کر اللہ کے نبی، بڑی طویل حدیث ہے، میں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے اہم بات رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مہینہ کیسا ہے؟ شہر عظیم، عظیم کہتے ہیں عظمت والا، بڑا، گریٹفل۔ اب بڑا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تو یہی ہدایت ہے کہ عظمت والے مہینے میں عظمت کے ہی کام کرنا چاہیے۔ بڑا مہینہ ہے تو بڑے کام کرنا چاہیے، چھوٹے موٹے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے فوری بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے، وہ شہر مبارک، اور یہ مہینہ کیسا ہے؟ برکت والا، مبارک، برکت والا۔ برکت کہتے ہیں تھا، اس میں اور بڑھتے جانا، بڑھتے جانا، بڑھوتی ہونا، ایڈ ہوتے جانا، پلس ہونا، مائنس نہیں، بڑھتے جانا۔ تو مبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی پہلے فرما رہے ہیں کہ شہر عظیم، عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، پھر وہ شہر مبارک، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس برکت والے مہینے میں ہمیں پہلے سے زیادہ کرنا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے وہ اعمال جو ایمان کو بڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا، اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر فوری بعد اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ شہرون، وہ کیسا مہینہ ہے؟ عظمت والا بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ شہرون فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی ہے۔ اللہ کے نبی شروع میں خطبے کے شروع میں ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں فیہ لیلۃ، اس میں وہ مہینہ اتنا بڑا ہے، عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، مبارک بھی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے۔ کیسی ہے؟ خیرم، بھلی ہے، بہترین ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو اب بڑی بڑی چیزیں بیان کر کے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بڑی چیزوں کو اختیار کرو۔ تو اب کیا رہا؟ اب اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آدمی کو، میں ایک عربی مقولہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ السعادۃ لیست شیئا یحصل بسہولۃ فانہا تأتی من افعالک، یعنی نیک بختی، خوش بختی، ہیپینس کسے کہتے ہیں؟ ہیپینس وہ چیز نہیں ہے جو آسانی کے ساتھ ایزلی مل جائے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، جذب صادق کی وجہ سے، پیورٹی کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں عزم محکم بھی ہونی چاہیے۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر روز نماز عصر کے بعد یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز سابق کی طرح یہ بیانات کو بھی عمران میاں پورا سجا کے کر کے انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو سابق کی طرح نماز فجر سے پہلے سحری کے موقع پہ یہ بیانات آج آیا کریں گے۔ دعا فرمائیے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے جانشین کے لیے، جیسا کہ سب مجھے میسیجز کے ذریعے خاص طور پر دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور ایمان سے دے، میں ان کا مشکور ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔